مہمان ہیں عفیرہ انیس صاحب. آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ کہ آپ روز کی طرح ہمارے ٹرانسمیشن میں ساتھ ہیں. عفیرہ نے اور ارم ضیاء صاحبہ نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ جامع شیری میں آلپرز ملا دیں تو یہ آپ کے دوپٹے کا. اچھا چونکہ کھانے پینے کی باتیں ہو رہی ہیں اور کھانے پینے سے اگر احتیاط نہ برتی جائے تو بہت زیادہ پیٹ کے ایشوز بھی ہو جاتے ہیں. افطار کے وقت آپ تو چلے جاتے ہیں, آپ نے دیکھا نہیں کہ افطار کے وقت کیا کیفیت ہوتی ہے. جو سب سے مزیدار ڈش ہوتی ہے, ویسے تو سبھی لذیذ ہوتی ہیں اور اتنے آپ محبت سے بناتے ہیں, مگر میری کوشش ہوتی ہے, حالانکہ ہم وہ بڑا دل کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ پہلے دوسرے لے لیں, مگر میری کوشش ہوتی ہے کہ فرحان اور عفیرہ سے پہلے بلکہ میں جو اب جی عفیرہ آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل بہت لوگوں کو گیس کا پرابلم ہو رہا ہے اور کھانے میں بھی اعتدال نہیں ہے, تو معدے کی بھی بہت زیادہ بیماریاں ہیں جو بچوں کو بھی ہو جاتی ہیں, بڑوں کو بھی ہو جاتی ہیں. تو گیسٹرک ڈیزیز کی کون کون سی علامات ہیں اور اس کا علاج کیا اور کیسے لوگ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں, کیسے اپنی خوراک میں اعتدال پیدا کریں اور کیا کھانا چاہیے؟ اچھا, پیٹ کی بیماریوں کی جہاں پہ بات ہے اس میں مین گیسٹرو ایشوز ہوتے ہیں جو کہ نارمل ہیں, جیسے خدا نخواستہ ڈائریا ہو گیا یا فوڈ پوائزننگ ہو گئی. یہ ون ان بلو مون والی کنڈیشن ہوتی ہے کہ 3 مہینے میں 4 مہینے میں کچھ غلط کھا لیا تو ہو گیا. لیکن گیسٹرک ایشو جو ہے وہ آپ کچھ بھی کھا رہے ہوتے ہیں, اگر آپ نے زیادہ دیر خالی پیٹ رہ لیے یا آپ نے کچھ غلط طریقے سے کھا لیا, غلط طریقے سے سو گئے, روٹین کی ڈسٹربنس کی وجہ سے, آپ کے اسکیجول کی ڈسٹربنس کی وجہ سے بھی گیسٹرک ایشوز آتے ہیں. سب سے پہلے تو میں ایک بات بتاؤں گی جو کہ میں نے نوٹس بھی کی ہے اور بہت جب سے میں نے یہ چیز پڑھی ہے تب سے میں واقعی میں اس پہ کافی میں نے ہائی آبزرویشن رکھی ہوئی ہے, وہ یہ کہ ہمارے اسلام میں بھی اور سائنٹیفکلی بھی ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے اور ہم نے یہ پڑھا ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے ہم نے پورا فوکس کھانے پہ کرنا ہے. دسترخوان اور ڈائننگ کے بھی رولز ہیں کہ آپس میں بھی باتیں ہم اس وقت نہ کریں. لیکن آج کے زمانے میں جو ہوتا چلا جا رہا ہے وہ یہ کہ ہمارے ہاتھ میں سیل فونز بھی ہوتے ہیں, یا تو ہمارے ڈائننگ روم میں یا لاؤنج میں ٹی وی لگا ہوا ہوتا ہے. ہم وہ چیزیں کرتے ہوئے, دیکھتے ہوئے, اپنے دماغ کو ایکچولی بزی کرتے ہوئے ہم اپنا فوڈ انٹیک کر رہے ہوتے ہیں. دماغ کی جہاں پہ بات آتی ہے وہاں پہ میں کہوں ہمیں خوشبو آ رہی ہے تو ہم فیل کر رہے ہیں, کھانے کھا نہیں سکتے لیکن ہم کھانے کو فیل کر رہے ہیں کہ ہاں یہ اتنا مزے کا ہوگا. کوئی ٹیسٹ کی بات ہو رہی ہوتی ہے, کسی کھانے کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو ہماری زبان میں سلیوا آ جاتا ہے, کہتے ہیں نا منہ میں پانی بھر آنا. تو یہ سب کچھ ہمارے نا ہاتھ میں اس وقت وہ کھانا ہوتا ہے, نہ ہم نے وہ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے, لیکن ہم اپنے سینسز کے تھرو, اپنے دماغ کے تھرو اس چیز کو فیل کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ صرف ہمارا ڈائجسٹیو سسٹم ہی کھانے کو ہضم کرنے میں پورا کام نہیں کر رہا ہوتا, ہمارے دماغ کا بھی پورا رول ہوتا ہے. اور اس دماغ کو ہم بزی کر دیتے ہیں کھانا کھاتے ہوئے, یا تو ہم اپنا فون یوز کر رہے ہوتے ہیں یا ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں یا کسی اور ایکٹیویٹی میں. تو یہ ایک مین ایشو ہے کہ آپ نے اپنی پوری باڈی کا فوکس کھانے پہ کرنا ہے, اس پروردگار کا شکر ادا کرنا ہے ڈیفینیٹلی کہ آپ کی تمام سینسز جو ہیں وہ کھانا کھانے میں مشغول ہوں. تو ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا کہ آپ کا معدہ جو ہے وہ ہیلدی رہے گا, ہیلدی روٹین کو, ہیلدی رولز کو آپ فالو کریں. اس کے بعد گیسٹرک کے لیے میں یہ کہوں گی کہ زیادہ دیر بھوکا رہنا ہماری صحت کے لیے, ہمارے پیٹ کی, معدے کی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آپ پلیٹ بھر کے لائک آپ کو بھوک لگی ہے, آپ لنچ ٹائم, ڈنر ٹائم یا بریک فاسٹ ٹائم آپ کا جو بھی ہے, سحری افطار ہے, اس وقت ایک کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کھانا شروع کرتے ہیں تو بس مزے کا ہے بہت تو کھاتے ہی چلے جاتے ہیں, اتنی مزے کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اس کی بھی میں مثال دوں کہ ہمارے معدے میں ایک مشین لگی ہوئی ہے جو کہ فوڈ کو اچھے طریقے سے پروسیس کرتی ہے, پھر وہ آگے جاتا ہے. اور وہ بلینڈر, اگر ہم بلینڈر کو فل کمپلیٹ فل کر دیں اور اس میں جگہ نہ چھوڑیں تو وہ کھانا صحیح طریقے سے, جو بھی چیز آپ نے ڈالی ہوتی ہے تو وہ بلینڈ نہیں ہوتی. بالکل سیم ایگزامپل میدے کی ہے کہ اگر ہم بھر کے کھائیں گے تو بلوٹنگ ہو جائے گی اور ہضم نہیں ہوگا صحیح سے کھانا. بالکل ٹھیک, بہت ڈیٹیل میں بتایا عفیرہ نے. اچھا عفیرہ, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ سینے کی جلن اور معدے کے اندر بھی اس طرح کی پرابلمز جو ہوتی ہیں اس سے کیسا بچا جائے اور کون سی ایسی ریسیپیز ہم استعمال کریں گھر میں بیٹھے ہوئے جس سے تمام خواتین, تمام گھر کے افراد جو ہیں مستفید ہو سکیں؟ بالکل میں بتاؤں گی. آپ نے جو ایسیڈیٹی کی بھی بات کی تھی کہ معدے کی گرمی ہو جاتی ہے, اس کے لیے بھی میں ایک بیوریج بھی بنا رہی ہوں چیا سیڈس کا. اور دوسرا جو انگلیوں کا ذکر آیا ہے کہ ہاتھ کو استعمال کرنا چاہیے, اس کے لیے میں ہاتھ واش کر کے ڈیفینیٹلی کھانا کھانا ہے. لیکن ہمارے ہاتھ میں انزائمز, ایسے بیکٹیریاز ریلیز ہوتے ہیں کھانے کے ٹائم پر, سائنٹیفکلی میں بتا رہی ہوں, جو ہمارے کھانے کے ساتھ مل کے جاتے ہیں تو ہماری ڈائجیشن میں ہیلپ کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہم جب ہمارے معدے میں گرمی ہو جاتی ہے تو ہمیں
ہمیں ٹھنڈی غذائیات کا انٹیک بڑھا دینا چاہیے، جس میں کہ ٹھنڈی تاثیر والی، ٹھنڈی تاثیر کا، جیسے کہ اسپغول کی بھوسی ہو گئی، اگر آپ دودھ نہیں لینا چاہتے ہیں تو آپ پانی میں ملا کر بھی لیں گے تو اس سے تیزابیت ختم ہوتی ہے. بہت سارے لوگوں کے ایسیڈیٹی کی وجہ سے آواز کا آپ نے بتایا، لیکن دانے بھی ابھر آتے ہیں چہرے پر، اسکن خراب ہو جاتی ہے، دانت میں گمز میں پین ہونا شروع ہو جاتا ہے، بلیڈنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. تو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. اور جو آپ کا سوال ہے اس پہ میں جواب دیتی ہوں کہ ہمارے پیٹ کے ہی اندر جیسے دنیا میں اچھے دوست اور دشمن بھی موجود ہیں، اسی طریقے سے ہمارے اپنے اندر بھی ہمارے دوست بھی موجود ہیں اور دشمن بھی موجود ہیں. ان کا میں نام اگر سائنٹیفکلی بتاؤں تو گڈ بیکٹیریاز اور بیڈ بیکٹیریاز ہوتے ہیں، اور ان کے اندر جنگ ایک رہتی ہے. اور جب اگر تو بیڈ بیکٹیریاز جنگ جیت جائیں تو پھر آپ کو گیسٹرو ایشوز ہو جاتے ہیں، جس میں ایسیڈیٹی بھی ہوتی ہے، بلوٹنگ بھی ہوتی ہے، اور ڈائریا یا کانسٹیپیشن جیسے ایشوز بھی ہوتے ہیں. تو اس میں ہم نے بیسکلی غذا ایسی لینی ہوتی ہے جس میں پری بیوٹکس موجود ہوں. پری بیوٹکس ایک ایسا کمپاؤنڈ ہوتا ہے، ایسا محلول کہہ لیں کہ غذا میں موجود ہوتا ہے جو کہ آپ کے جو گڈ بیکٹیریاز ہیں، جن کو میں نے اچھے دوست کا نام دیا، ان کی گروتھ میں ملٹیپلیکیشن ہو جاتی ہے، اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. جیسے کہ دہی ہو گئی، کیلا لے سکتے ہیں آپ، یہ تھوڑی تھوڑی سی آپ لے لیں گے. جیسے آپ نے چلتے پھرتے 2 چمچ دہی کھا لی، نمکین لسی پی لی، یا 2 کیلے دن میں ضرور لیں دوپہر کے ٹائم پہ یا مڈ مارننگ کے ٹائم پر. اور اسی طریقے سے دیگر بھی بہت ساری غذا ایسی ہوتی ہیں جیسے کہ کھیرا لے لیا آپ نے، یا میں جو مشروب بنانا بتا رہی ہوں، اس طرح کی چیزیں آپ اس کے اندر پری بیوٹکس موجود ہوتے ہیں اور یہ آپ کے بیکٹیریاز کو جو ہے وہ ملٹیپلائی کریں گے. اور ساتھ میں بتاتی چلوں کہ بہت سارے پیٹ کی جہاں پہ میدے کی بیماریوں کی بات آتی ہے تو وہاں پہ انٹالرنس بھی ہوتی ہے، جیسے کہ گلوٹن انٹالرنس ہو جاتی ہے یا لیکٹوز انٹالرنس ہو جاتی ہے. لیکٹوز انٹالرنس بیسکلی وہ پیشنٹس ہوتے ہیں جو کہ دودھ دہی کو صحیح طریقے سے ہضم نہیں کر پاتے، ان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ یہ کہتے ہیں ہمارا ہاضمہ خراب ہے اور پریشان رہتے ہیں. یا پھر گلوٹن انٹالرنس کی اگر میں بات کروں تو وہ ایک ایسا پروٹین ہے جو کہ آٹے میں اور بریڈ میں اور چیز وغیرہ میں پایا جاتا ہے. لیکن اگر آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ کو بدہضمی کا مستقل ایشو جا رہا ہے، تو آپ اپنے کسی فزیشین کے پاس جن کو آپ دکھاتے ہیں جنرل چیک اپ کروائیں اور یہ دونوں ٹیسٹ ضرور کروائیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ خدا نخواستہ میں الرجیز کا یا انٹالرنس کی شکار تو نہیں. الرجیز اور انٹالرنس میں ڈفرینس ہے، تو اگر تو ہے تو وہ پھر آپ کا جو بھی ڈائٹیشین یا نیوٹریشنسٹ ہوگا آپ کو اس کے اکارڈنگلی ڈائٹ پلان دے گا، کیونکہ روٹی اگر کوئی چھوڑ دے تو بہت بڑی چیز ڈائٹ میں سے ہٹ جاتی ہے، تو اس کے پھر کمپنسیشن میں دوسرے ڈائٹ پلانس ملتے ہیں. اچھا میدے کی بات چل ایک ڈرنک عفیرہ آپ نے بھی بنانی، چلیے آپ بتائیے تاکہ آپ بتائیے کہ کیا آپ بنا رہی ہیں تاکہ ہمارے ناظرین کو فائدہ پہنچ سکے اس ڈرنک سے بھی. ویسے کیا ڈرنک کا نام کیا ہے؟ یہ چیا سیڈز کے ہیں ود لیمن، اور یہ بہت آسان سا بیوریج ہے. چیز ایسی بتاؤں میں جو کہ آپ لوگوں کے لیے بڑی آسان ہو بنانا، کوئی چیز ایسا نہ ہو کہ آپ سوچیں کہ یار یہ کہاں سے لے کر آئیں. تو یہ آپ کے ایسیڈیٹی کے ایشوز کو بھی ختم کر دے گی، میدے میں ٹھنڈک بھی لے کر آتی ہے یہ، اور سب سے بڑی بات کہ کانسٹیپیشن کے ایشو کو بھی ختم کر دے گی. کانسٹیپیشن کے ایشو کی جہاں پہ بات ہے وہاں پہ سب سے پہلے آپ کی اسکن خراب ہوتی ہے. بہت سارے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے، خاص طور پہ عورتیں جو یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہمارے چہرے پہ جھائیاں بہت ہیں اور وہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا. بہت سارے ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس جا رہی ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اپنی گٹ ہیلتھ کا خیال نہیں کیا ہوا ہے، مطلب اپنے اسٹمک کا کبھی خیال نہیں کیا. آپ کو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کانسٹیپیشن کے پیشنٹ ہیں، ان کے جسم میں درد رہتا ہے، وہ انہیلدی فیل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بیسکلی وہ کانسٹیپیشن کے پیشنٹ ہوتے ہیں. ان کا جو اسٹمک کلیننگ ہوتی ہے وہ پراپر نہیں ہوتی ہے، تو اس کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے. یہ میں بتا رہی ہوں ڈرنک، اور اس سے کر سکتے ہیں. اس میں آپ نے سمپل 1 گلاس پانی لینا ہے. اچھا، چیا سیڈز اور تخم بالنگا یہ 2 بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. لوگوں کے مسکنسیپشنز ہیں، سب ایک ساتھ ملا دیتے ہیں کہ سیم چیز ہے، بالکل الگ الگ چیزیں. اور یہ پنساری کی دکان پہ آپ کو آسانی سے مل جائے گا. یہ میں نے 1 گلاس پانی میں 3 لیمن کے سلائسز لیے ہیں اور 2 ادرک. اتنی دیر میں بن جاتا ہے جتنی دیر میں آپ بنا رہی ہیں؟ بالکل بالکل، یہ تو میں اتنی ساری باتیں کر رہی ہوں تو شاید تھوڑی اور دیر میں بن رہا ہے، لیکن اس میں نے 3 لیمن کے سلائسز ڈالے. ہاں، اور یہ لیمن سلائسز ڈالے ہیں اور یہ ڈالا ہے، اور یہ میں نے 2 چٹکی یہ سمجھ لیں چیا سیڈز. بالکل ٹھیک ہے عفیرہ، آپ یہ ڈالیے اور آپ نے ریسیپی بتا دی ہے. ہم جائیں گے جی اس وقت ٹرکی، اور جیسے کہ آپ
la